الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ مسلمان عورت کے پردے کے تعلق سے ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر پردے کے متعلق بیان کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تذکیر کی اس کی حیثیت ہوگی۔ جو چیز پہلے سے ہمیں معلوم ہے اسی کے متعلق کچھ باتیں یاد دلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی صنف کو الگ الگ پیدا کیا۔ مردوں کی خصوصیات کچھ الگ ہیں، عورتوں کی خصوصیات کچھ الگ ہیں۔ چنانچہ دونوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ احکامات بھی نازل فرمائے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے دونوں کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق پورے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے پردہ اختیار کرنا اور اپنے جسم کو پورے طور پر ڈھانکے رہنا، غیر محرم مردوں کے سامنے نہ آنا، اسی طرح سے تنہائی میں کسی غیر محرم کے ساتھ نہ بیٹھنا، ساتھ ہی ساتھ مردوں اور عورتوں کا ساتھ نہ بیٹھنا، مخلوط اجتماع نہ ہونا، یہ سب باتیں اسلام کی طرف سے فرض اور لازمی قرار دی گئی ہیں۔ عورت کے لیے جب پردہ فرض کر دیا گیا، جس کی پابندی اس پر لازمی ہے، جس پر اس کو ثواب ملے گا، اور جس پردے کو اختیار نہ کرنے پر اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے احکامات کے سلسلے میں کوتاہی کبھی قابل قبول نہیں۔ شریعت کے اندر عورت کے لیے جو پردہ قرار دیا گیا ہے کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، واجبی اور لازمی چیز ہے۔ ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کے علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر متفق رہے ہیں کہ عورت کے لیے پردہ اس کی اپنی لازمی چیز ہے۔ وہ جب چاہے اختیار کرے، وہ جب چاہے اختیار نہ کرے، اس کو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے حدود متعین کیے گئے، اس کے لیے جو لباس اللہ کی طرف سے متعین کیا گیا کہ اس کے لباس کو دیکھ کر کمزور ایمان والے لوگ یا اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے یا امراض قلب میں مبتلا ہونے والے اشخاص اس کی طرف نظریں نہ اٹھائیں، اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ پردے کے اندر رہے، اپنے پردے کو اختیار کیے رہے۔ پورے جسم کا پردہ اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا، اور جب وہ باہر نکلے تو اس کو حکم دیا گیا، اللہ کے نبی کو حکم فرماتے ہوئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، حکم دیجئے، فرما دیجئے، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے کہیے، ازواج مطہرات سے، اپنی دختران محترمات سے کہیے، اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان عورتوں سے بھی کہیے، سب کو حکم دیا گیا۔ اس حکم میں سبھی برابر ہیں۔ امہات المؤمنین، اللہ کے نبی کی پاک بیٹیاں، اور اسی طرح سے مسلمان عورتیں، ان سب کے لیے حکم دیا گیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر سے اپنے گھونگھٹ کو ڈالے رہیں۔ جسم تو کپڑے سے ڈھکا ہوا ہی ہے،
جب وہ باہر نکل رہی ہے اپنی ضرورت کے لیے تب بھی اس کو حکم دیا گیا کہ اوپر سے وہ اپنا گھونگٹ ڈالے، اوپر سے اپنی جو ہے اوڑھنی کے علاوہ مزید اوپر سے کپڑا ڈال دے اور اس کا جسم پورا چہرے کے ساتھ ڈھکا ہوا ہو، اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گے، اس کو اذیت نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں جب عورت پردے میں رہے گی لوگوں کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھیں گی، عورت جب باپردہ ہو کر رہے گی لوگ اس کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں گے، جب عورت بے پردہ رہے گی اور پردے سے ہٹ کر کے باہر نکلیں گی تو لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی، لوگ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے رہیں گے۔ اس لیے حکم دیا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، اس کو کسی طرح کی اذیت نہ دینے پائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے واجبی حکم ہے، اللہ کی طرف سے فرض حکم ہے، اس کی کوتاہی عورت سے نہیں ہو سکتی۔ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ضروری کاموں ہی کے لیے ہے، اگر وہ ضروری کام اس کا گھر ہی میں پورا ہو رہا ہے، دوسروں کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، تو پھر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب ضرورت کو آدمی اپنی معمولی چیزوں کو ضرورت سمجھ لی، ضرورت نہیں۔ ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے بغیر اس کا کام نہ چل سکے، اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ لہذا عورت کو مردوں کے اجتماع میں آنے سے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کی نشستیں مکمل الگ ہوں گی، پردے کے اندر مردوں کی نشستیں الگ ہوں گی، دونوں ایک ساتھ مل کر نہیں بیٹھیں گے۔ مخلوط اجتماعات کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، جہاں ہو رہا ہے وہ شریعت کے خلاف ہو رہا۔ مخلوط مرد اور عورت ساتھ میں بیٹھے رہے ایک مجلس کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایک عورت کا غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا سخت ترین گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق جو ہدایات فرمائی ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ بے پردہ نکلے گی شیطان اس کو لوگوں کی نگاہ میں مزین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ المرأة حبالۃ الشیطان، عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا جال ہے، شیطان اپنے اس جال کے ذریعے لوگوں کو پھانستا ہے، اس لیے عورت کے متعلق فرمایا کہ وہ پردے کے اندر رہے۔ اسلام کی نظر میں عورت ایک قیمتی ہیرا اور موتی ہے، جس طرح سے انسان اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آنے سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے عورتوں کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جب عورت بلوغ کی عمر کو پہنچ جائے تو اس ہیرے کی حفاظت خود کرنے لگے، اس کو بے پردہ لوگوں کے سامنے نہ لائے، تعلیم کے بہانے ہو، کمائی کے بہانے ہو، اس کے لیے باہر نکلنا بے پردہ کسی صورت میں جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر کی کوٹری میں ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب عورت اپنے گھر کے اندر کی کوٹری میں ہوتی ہے وہ سب سے قریب اپنے رب سے ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کو جہاں تک ہو سکے پردے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نظروں میں آنے سے اس کو منع کیا گیا۔ اب ذرا ہم اپنے معاشرے کے تعلق سے بھی دیکھ لیں، جب پردے کی اتنے فوائد ہیں کہ عورت کی اپنی حفاظت ہوگی، لوگ اس کی طرف غلط نظریں نہیں اٹھائیں گے، اس کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہے گی، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ اجر و ثواب کی مستحق بنے گی، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا سب سے قریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت اپنے اللہ سے سب سے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ عورت اپنے گھر کے اندر والی کوٹری کے اندر ہوتی ہے، آنگن میں، صحن میں بھی نہیں، آنگن میں بھی نہیں، ہال میں بھی نہیں، بلکہ جب اندر کی کوٹری میں ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے زیادہ قریب بتلایا اللہ۔ اور واقعہ آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تھا
کہ عورت کے لیے سب سے عمدہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، دختران ہیں، دوسری عورتیں بھی ہیں۔ جب آپ نے سوال کیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے عمدہ ترین چیز کیا ہو سکتی ہے، مختلف جوابات پر اللہ کے نبی کو اطمینان نہیں ہوا، لیکن آپ کی چہیتی لاڈلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ فرمایا ابا جان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی اس جواب سے اتنا خوش ہوئے، اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اب ہم اپنے معاشرے کی طرف آئیں۔ ان سب کے باوجود ہم نے عورتوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا اتنا زیادہ ضروری سمجھا کہ اب وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کمائی کے لیے کمپنیوں کے اندر غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھے۔ ایسی تعلیم کیا عورتوں کے لیے ضروری تھی کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کمائی کرنے لگ جائیں، کمپنیوں میں بیٹھ کر کے وہ جو ہے تجارت کرنے کے لیے نکل جائیں؟ یہ تباہی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اپنے اولاد کو ہم اگر ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ جس تعلیم کے نتیجے میں وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ بغیر حجاب کے بیٹھ رہی ہے، بغیر پردے کے بیٹھ رہی ہے، ہم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو جہنم تک پہنچا دیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا کہ ہم نے ایسی تعلیم کیوں دی۔ اگر آپ تعلیم دے رہے ہیں بہت مبارک، لیکن اس تعلیم کے ساتھ اگر وہ پردے کے ساتھ نہیں رہیں گی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے لیے نوکری کا حصول اس قدر ضروری سمجھیں گی کہ شریعت کا حکم ختم ہو جائے، دین کا حکم ختم ہو جائے، پردہ ختم ہو جائے، کوئی حرج نہیں، پھر وہ نوکری کریں گی۔ ان سب چیزوں کے وقت، ان سب چیزوں کے کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد وہ باپ جواب دے، وہ سرپرست جواب دے جس نے اپنی بچی کو یہ تعلیم دی تھی کہ اس تعلیم کے نتیجے میں اس نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ غیر محرم کے ساتھ بیٹھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم غیروں کی اتباع میں اور غیروں کی باتوں میں آ کر کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم صحیح سمجھنے لگے، وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جو اللہ نے بتلایا اپنی کتاب کے اندر، صحیح وہ ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے احادیث مبارکہ میں بتلایا ہے، صحیح وہ ہے جو شریعت کے اندر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا ہے، ہم اسلام کے ساتھ زندہ رہنے، اپنے اور اپنی اولاد کے اسلام کے ساتھ زندہ رہنے کی ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر اللہ کے حضور حاضری کے بعد جواب دہی کے وقت ہم سے کیا جواب نکلے گا، ہم کو اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سبوں کو ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے، ایمانیات پر عمل کرتے ہوئے ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔